السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی، حیات و خدمات۔ اردو دنیا کے مشہور ادیب، شاعر اور ناقد شمس الرحمن فاروقی کا آج انتقال ہو گیا۔ شمس الرحمن فاروقی کافی لمبے وقت سے بیمار چل رہے تھے۔ 85 سال کی عمر میں انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ شمس الرحمن فاروقی کو پدم شری جیسے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی پیدائش 30 ستمبر 1935 کو اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اب جو پیدا ہوئے تو لامحالہ اس زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ بچوں میں بیماریاں بہت اور الرجی کسی کو کچھ معلوم نہیں، تو مجھے چائلڈ ٹی بی ہو گئی۔ چائلڈ ٹی بی تو اب ہوتی ہی نہیں بالکل، اس کو سوکھا کہتے تھے ہم لوگوں میں، کہ ہاتھ پیر سوکھ جاتے۔ تمہیں تو خیال ہوگا بہت بچے ہوتے تھے، بھی ہوتے تھے بہت، تو ہاتھ پیر سوکھ گیا بالکل اور پیٹ باہر نکل آیا۔ تو خیر ہم مرتے بچے، اماں بھی ہماری مرتے بچی۔ تو اب مجھے ایک دو باتیں اس وقت کی یاد ہیں، اب خدا جانے وہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں۔ ایک تو یہ یاد ہے جو سچی ہے بالکل، کہ میری اماں دوسری تھیں بہنوں کی فہرست میں، سب سے بڑی تھیں، جن کی شادی بھی بہت جلدی ہو گئی تھی۔ پھر میری اماں تھی بھی، ان کی بعد 2 بہنیں اور تھیں۔ تو جوں بچے پیدا ہوتے گئے وہ خالاؤں نے ان کو لے آئی، تو ہم لے لیں گے بھائی، ہم لے لیں گے، ہم پال لیں گے۔ تو جو ہماری اماں کی جو بڑی بہن تھی، اللہ بخشے، بڑی ہی محبت کرنے والی، تو ان کو ہم امی جان کہتے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں پال لیا۔ اسی نسبت سے آپ امی جان کہتے تھے؟ ہاں جی ہاں، کہ ان کو امی جان کہتے تو ان کا اچھا ٹھیک ہے تم اپنا، میری اماں کا نام خاتون بیوی تھا، تو خاتون جنت، تو کبھی ان کو خطوں کا ہے کوئی خاتون کا، تو ان کا خطوں تم اپنے بچے سنبھالو، اس کو میں لے لیتی ہوں۔ تو صاحب انہوں نے مجھے پالنا شروع کیا۔ تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ وہ رات کو ان کے پاس ہوتا تھا میں ہمیشہ، بعد میں جب یہاں تک کہ بڑے ہو کر کے بھی ہمارے باپ مرحوم اللہ بخش مجھے سلا لیا کرتے تھے، کیونکہ تو بہت چھوٹی سی عمر کی بات ہے، مشکل سے میں 3-4 سال کا رہا ہوں گا۔ تو آنکھ کھلی ہے تو گرمی کے دن ہیں، ہم لوگ پلنگ، ہمارے آنگن میں بہت بڑا سا آنگن ہے، میدان کی طرح کا، پیچھے ہوئے ہیں، اور آنکھ کھلی ہے اور امی جان نہیں ہیں، کہیں چلی گئی ہوں گی، شادی وادی میں گئی ہوں گی یا کہیں۔ اب میں نے جو چلانا شروع کیا، وہ اللہ امی جان، وہ اللہ امی جان، یہ میری پہلی میموری اس بات کی ہے، اپنی ماں سے اور اپنی خالہ سے محبت کی اور ان سے لگاؤ کی۔ جو سب سے پہلی جو میری یاد ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی غلطی ہوگی، کہ وہ بنارس کی یاد ہے، ننیہال میرا بنارس ہے، تو بنارس کی یاد ہے وہ۔ یہ سب باتیں پرتاپ گڑھ میں ہو رہی ہیں، جو پتہ ہے وہ اللہ امی جان پیدائش، تو کہ ظاہر ہے بنارس لوگ جایا کرتے تھے، بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا وہاں سے۔ تو یہ تھا کہ میں نے شیشے کی دودھ کی بوتل پی کے، اس زمانے میں شیشے کی بوتل ہوا کرتی تھی، بوتل پی کے میں نے پھینک دی ہے اور رو رہا ہوں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے خود ہی بوتل توڑی ہے، خود ہی روتے ہو۔ شمس الرحمن فاروقی اردو ادب کے مشہور نقاد اور محقق تھے، جنہوں نے تنقید نگاری سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے الہ آباد سے شب خون کا اجرا کیا، جسے جدیدیت کا پیشرو مانا گیا۔ اس رسالے نے اردو مصنفین کی 2 نسلوں کی رہنمائی کی۔ فاروقی صاحب نے شاعری کی، پھر لغت نگاری اور تحقیق کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کے بعد افسانے لکھنے کا شوق چڑھا تو شب خون میں فرضی ناموں سے یکے بعد دیگرے کئی افسانے لکھے، جنہیں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ 3 سال قبل انہوں نے ایک ناول لکھا، کئی چاند تھے سرے آسماں، جسے عوام و خاص نے بہت سراہا۔ اس کے علاوہ انہیں عام طور پر اردو دنیا کے اہم ترین عروضیوں میں سے ایک گردانا جاتا ہے۔ غرض یہ، اردو ادب کی تاریخ میں شمس الرحمن فاروقی جیسی کثیر پہلو شخصیت کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بہت بڑا گھر اور اس میں 4 دیواری، اور اس میں جو ایک طرف کی جو جیسا ابھی تو ہے، بہت کم ہوتا ہے، ایک 4 دیواری میں ایک پھاٹک جو خاص پھاٹک ہے آپ اندر جانے کا لوگوں کے، مہمانوں وغیرہ کے، ایک بغل کا دروازہ نوکروں کے لیے، اور تو وہاں ایک بغل کے دروازے پر ایک صاحب آتے تھے صبح کو، وہ خشک کیا کہتے ہیں کہ کوفتہ کباب بیچتے تھے۔ اچھا، تو وہ جناب کوفتے اور ان کی گرم گرم پوریاں اور بے انتہا مرچ سے بھرے ہوئے کوفتے، وہ سب ہمارے یہاں کی جتنی لڑکیاں تھیں خاندان میں، خالائیں بھی اور
اور لوگ بھی بہنیں بھی کھایا کرتی تھیں تو ہم بھی اس میں ایک ہاتھ مار دیا کرتے تھے. جی تو جی. یہ مجھے یہ بہرائچ کی یاد ہے اچھا بہرائچ. اچھا. کہ نانپارہ اسٹیٹ، لیکن وہ بہرائچ میں ان کا یہ کوٹھی تھی. انہوں نے کوئی 40 سال تک اردو کے مشہور و معروف ادبی ماہنامہ شب خون کی ادارت کی اور اس کے ذریعے اردو میں ادب کے متعلق نئے خیالات اور بر صغیر اور دوسرے ممالک کے اعلیٰ ادب کی ترویج کی. شمس الرحمن فاروقی نے اردو اور انگریزی میں کئی اہم کتابیں لکھی ہیں. خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں ان کی کتاب شعر شور انگیز جو 4 جلدوں میں ہے کئی بار چھپ چکی ہے اور اس کو 1996 میں سرسوتی سمان ملا جو بر صغیر کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ کہا جاتا ہے. پڑھنے وڑھنے کا مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن جو بات اب مجھے کہنے کی یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے چلے گئے ہم لوگ، جی جی. اور میرے باپ کا تبادلہ پھر پرتاپ گڑھ ہو گیا، پرتاپ گڑھ سے اعظم گڑھ ہو گیا. جی. 39 کا سن ہے یہ، 4 برس کا ہوں میں، اور لڑائی شروع ہو گئی. جی تو اب لڑائی، اب وہاں جو لطف تھا، نانا مرحوم کے گھر میں صاحب فوج ایک ہے، موٹر ہے صاحب، اور ڈرائیور ہے، اور چپراسی ہیں، اور یہ بڑی ریئر باتیں اس زمانے کی. ہاں بھائی، بستر، جی ہاں بستر بچھ رہا ہے. مجھے اب تک یاد ہے کہ بستر بچھ رہا ہے تو وہ شکن بٹھانے کے لیے انگلیاں لگا کے صاحب خان صاحب آجی ان کے. تو اب یہاں ہم لوگ اچانک آ گئے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جی. اچھا، تب بھی اس وقت بھی ہمارے باپ جو سب ڈپٹی انسپیکٹر اسکول تھے تو پھر بھی اس وقت تک غنیمت تھا، 39-40 تک. شمس الرحمن فاروقی نے تنقید، شاعری، فکشن، لغت نگاری، داستان، عروض، ترجمہ یعنی ادب کے ہر میدان میں تاریخی اہمیت کے کارنامے انجام دیے ہیں. انہیں متعدد اعزاز و اکرام مل چکے ہیں جن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اعزازی ڈگری ڈی.لٹ بھی شامل ہے. بچپن میں اتنی اردو پڑھ گیا تھا میں، اپنے ابا کی ترغیب سے، مولوی صاحب کی مار پیٹ حاصل کر کے قرآن ختم کر لیا تھا، اور اردو اتنی روانی پڑھنے لگا تھا کہ اس زمانے میں وہ جلال الدین احمد صاحب جعفری زینبی ایک صاحب ہوا کرتے تھے الہ آباد کے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جو ایک آدھ ابھی بھی میرے پاس ہیں، گرامر کی اور چیزوں کی. ایک سلسلہ انہوں نے لکھا تھا شاہ نامے کی کہانیوں پر مبنی، داستان عجم، اس کے 4 یا 5. تو وہ سب وہاں اتفاق سے آئی تھی، 4-5 مرمت یہ جلد بندی کے لیے میں نے سب پڑھ ڈالی. تو مجھے شاہ نامے کے بارے میں جتنا اب معلوم ہے اتنا پروفیسر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو اس میں تو قصہ بتا رہا یہ تھا کہ وہ ہمارے باپ چونکہ جیسے مجھے ہر وقت امتحان لیا کرتے تھے، تعریف تو کبھی کرتے نہیں تھے، امتحان بول لیتے تھے. تو بس وہ پتہ نہیں کوئی 2-4 دوست یا ہمارے رشتے دار وغیرہ آئے ہوئے تھے تو ہم سے کہنے لگے بچے میاں، میرا نام بچے میاں، ادھر آؤ. میں سہما ہوا گیا کہ بتا رہے کیا مجھ پر افتاد پڑھنے والی. کہنے کھڑے جاؤ تقریر کرو انگریزی میں گھوڑے پر. اب شاید میں 8 برس کا رہا ہوں گا یا 7 برس کا، لیکن اسکول گیا تھا یا نہیں گیا تھا، بیچ کا معاملہ یا گیا تھا تو جا ہی رہا ہوں گا، اس کو شروع کیا ہوگا. تو مجھے اب تک یاد ہے ایک لمبا اونچا سا اسٹول تھا بیزوی شکل کا، تو کہنے لگے اس کے سارے کھڑے ہو جاؤ اب بولو انگریزی میں فرماؤ. خیر میں نے اپنا کچھ شروع کیا اٹک اٹک کے. اچھا، یہ ان میں عادت یہ تھی اللہ بخشے کہ وہ اس وقت بھی بچے کو یا شاگرد کو، جو ظاہر ہے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ یہ کرتے ہوں گے کہ ٹوکتے اسی وقت، یہ نہیں کہ بعد میں کہیں کہ غلط تھا صحیح. تو میں کچھ کہہ رہا تھا صاحب کہ گھوڑے کئی رنگ کے ہوتے ہیں، تو میں کہہ گیا کہ پیلے رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے. تو یہ میں تو فوراً ٹوکا، نو دیر آر نو یلو ہارسز. تو میں نے کہا صاحب رستم ہے یلو ہارس، کیونکہ نقش تھا وہ پیلے رنگ کا تھا، اس پر گوٹے بوٹے بنے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں کہ جس کو آج کل کہتے ہیں لیور کلر، کلیجی کے رنگ کے، لیکن اس کا بنیادی رنگ پیلا. تو بھیا کہا چپ ہو گئے کہ ہاں یہ اب رستم تاریخ میں ہے یا نہیں، لیکن میرے لیے تو بھائی زندہ. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس زمانے میں مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی میں فرضی داستان پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ میں گویا کوئی یعنی کسی دور کے ملک کا ہے اور بہت ہی کوئی دور کے آدمی کا ذکر ہے، لیکن یہ سب ہوا ہوگا، سب رہا ہوگا، یقیناً ایسا رہا ہوگا. شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف.
غرض یہ اردو ادب کی تاریخ میں شمس الرحمن فاروقی جیسی کثیر پہلو شخصیت کی نظیر ملنا مشکل ہے۔